السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب، نمسکار، ست شری اکال۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی اسٹوری دکھائیں گے، ایک ایسی کہانی دکھائیں گے جو 100% سچائی پر مبنی ہے۔ یہ اسٹوری مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے اندر ایک نئے جوش، ایک نئے حوصلے کی امید ہے۔ یہ اسٹوری ان لوگوں کے درد کا درما ہے جن کی بیٹیاں جوان ہونے کے باوجود شادی سے محروم رہ جاتی ہیں۔ یہ اسٹوری سماج سے زنا کی برائی کو ختم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ، ایک بڑا سروت مل سکتی ہے۔ اس سے لوگوں کو کافی موٹیویشن اور حوصلہ مل سکتا ہے۔ یہ اسٹوری کانپور کی ہے کہ کس طرح سے یہاں کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ کہانی نہ ایران کی ہے، نہ عراق کی، نہ سعودی عرب کی اور نہ ہی ترکی کی، بلکہ یہ کہانی ہے اتر پردیش کے اس شہر کی جو لیدر انڈسٹری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، یعنی کانپور۔ کانپور میں 45% نکاح مسجدوں میں ہوئے ہیں۔ اس طرح کانپور کے لوگوں نے ایک مثال پیش کی ہے ان علماء، مولویوں اور مفتیوں کے لیے جو بڑی بڑی شادیوں میں جا کر کے نہ صرف اپنی جیب بھرتے ہیں بلکہ اس گناہ میں بھی شریک ہوتے ہیں جس جہیز پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، جس میں لڑکی والے کا گلا دبا کر کے، اس کے سینے پر چڑھ کر کے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے، دھمس دے کر کے اس سے نہ صرف موٹی رقم وصولی جاتی ہے بلکہ اگر وہ دینے سے منع کر دے یا دینے میں کسی طرح کی دقت، پریشانی اور کوتاہی کا اظہار کرے تو اس کی بیٹی کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، یعنی طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے۔ عید کے بعد سے اب تک ہوئے کل نکاح میں 45% سے زیادہ مسجدوں میں پڑھائے گئے ہیں۔ خاص طور سے ستمبر ماہ کے بعد اس میں تیزی آئی ہے۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور استھانیہ استر پر سنی علماء کونسل نے بڑے استر پر ابھیان چلایا تھا۔ علماء کرام اس نتیجے کے بعد تحریک کی کامیابی پر خوش ہیں۔ عام طور پر مسلم سماج میں عربی ماہ محرم، چہلم اور رمضان ماہ مسلکی آدھار پر اپواد کو چھوڑ کر پورے ورث شادیاں ہوتی ہیں۔ کیول موسم کی پیک، سردی، گرمی اور برسات کے دوران شادیوں کی تعداد کچھ کم ہو جاتی ہے، پر سادگی سے نکاح کے چلتے موسموں کا پیک بھی بے اثر ہو چلا ہے۔ شادیاں دسمبر جنوری میں بھی بڑی سنکھیا میں ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں 2 طرح کے نکاح ہو رہے ہیں، ایک تو وہ جو سادگی سے شادی کی تحریک میں شامل ہیں اور دوسرے وہ جن کے یہاں شام کو سماروہ کا آیوجن ہو رہا ہے لیکن نکاح دن میں ہی مسجدوں میں کچھ لوگوں کی موجودگی میں پڑھوا لیے جاتے ہیں۔ دونوں ہی طرح کے نکاح کی سنکھیا ورش 2019 کے مقابلے 2021 میں تیزی سے بڑھی ہے۔ ربیع الاول یا عید جیسے مہینے میں اوسطاً 13 سے 15 ہزار نکاح ہوتے ہیں۔ اس دوران 6 سے 7 ہزار مسجدوں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ خرچ پر بھی لگام لگ رہا ہے۔ شہر قاضی مولانا مشتاق مشاہدی کا کہنا ہے کہ جازمئو میں ہوئی ایک شادی میں جب سے فضول خرچی پر نکاح پڑھانے سے انکار کیا تب سے کافی بدلاؤ آیا ہے، لیکن کیا دیش کے دوسرے شہروں کے قاضی، مفتی، علماء اس طرح کی ہمت جٹا پائیں گے، اس طرح کی جرت کر پائیں گے؟ اور وہ تب جب وہ اپنی بیٹی کی نکاح میں دہیز دینے میں تو آنا کانی کرتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کی شادی میں موٹی موٹی رقمیں وصولتے ہیں۔ خود علماء کرام اپنی شادیوں میں موٹی موٹی رقمیں وصولتے ہیں، بڑی بڑی باراتیں لے کر کے جاتے ہیں۔ جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ بارات کم لے کر کے جائیے، خرچ کم کریے، شادی سادگی کے ساتھ کریے، تو وہ کہتے ہیں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ ان کو رشتہ داروں کی ناراضگی کی تو فکر ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی، اس کی شریعت کی پامالی کی، اس کے قوانین کی دھجیاں اڑانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ شہر قاضی مولانا مشتاق مشاہدی کے انوسار بینڈ آتش بازی میں بھی کانپور میں کمی آئی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ پریاورن کو دوشت ہونے سے بچایا جا سکے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ خیر امت ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، آپ لوگوں کو بھلائی دینے کا سندیشہ لے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ایسے میں ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان شادیوں میں بھی دہیز میں بڑی کمی آئی ہے۔ 2021 میں بڑی کامیابی کے بعد 2022 کا بھی لکش بڑا ہی ہے۔
सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद सलीम का कहना है कि अच्छी बात यह है कि सभी काजी इस मुहिम को महत्व दे रहे हैं। वर्ष 2022 के आखिर तक सभी निकाह मस्जिदों में होना मुमकिन हो सकता है, ये लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दूसरे शहरों के लोग भी इससे कोई मैसेज लेंगे, क्योंकि बीते दिनों बिहार से जो खबर आई कि MIM के लीडर अख्तरुल ईमान ने जिस सादगी के साथ अपनी बच्ची की शादी की, वो वाकई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल है। क्योंकि अगर नेता, उलमा, अगुआ, मुखिया, रहनुमा इस तरह के कदम उठाएंगे तो समाज में बदलाव आना यकीनी है। इस स्टोरी के सामने आने के बाद ये बात तय हो गई है कि किस तरह से आज के जो मुसलमानों में शादी पर ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़े जो गुनहगार हैं, जो सबसे बड़े मुजरिम और दोषी हैं, वो काजी लोग हैं, जो लोग निकाह पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर वो काजी आज की इस स्टोरी से मैसेज लें, पैगाम लें कि किस तरह से उनको उन लोगों को अटेंड नहीं करना है जिनकी शादियों में ज्यादा से ज्यादा खर्चे होते हैं, उनके निकाह नहीं पढ़ाने हैं, उनका बाइकाट करना है, तो इस बुराई पर काबू पाया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ कहना था कि जिस शादी में कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जाए, वही शादी सबसे बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस बात पर जोर दिया करते थे कि जिस शादी के अंदर गरीबों को छोड़ दिया जाए और जिस शादी के अंदर अमीरों को बुलाया जाए, युदआ लहुल अगनिया व युतरकुल फुकरा, तो वो शादी पर लानत है, उस शादी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फटकार होगी। लेकिन आज मुसलमान इसी तरह की चीजों पर अमल करते हैं। उनकी शादियों में ज्यादा से ज्यादा अमीर आपको देखने को मिलेंगे, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, बेवाओं की, फकीरों की वो अहमियत नहीं है जो बड़े बड़े रोसा, BMW, मर्सिडीज, लग्जरी गाड़ियों से आने वालों की होती है। तो क्यों ना फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फटकार हो। कुरान मजीद का ये वादा है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन रहे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तर्क कर दिया है। आइए आज हम इस बात का अहद लें, इस स्टोरी से सीख लें कि कम से कम हम अपनी शादी, अपनी बच्ची की शादी, अपने बच्चे की शादी मस्जिद में कराएंगे, कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में कराएंगे। बीते दिनों एक बिहार से बड़ी अच्छी स्टोरी सामने आई थी कि MIM के लीडर अख्तरुल ईमान ने किस तरह से अपने यहाँ एक जो शादी हुई, वो किस तरह से अपनी बच्ची की शादी कम से कम खर्चे में 4-5 लोगों को बुला करके विदा कर दिया अपनी बच्ची को। तो आज ऐसी शादियां हमारे मुआशरे के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए रोल मॉडल हो सकती हैं। आइए हम इस बात का संकल्प लें कि अपनी शादियों में कम से कम खर्च करेंगे, ताकि जिना को मुश्किल बनाएंगे और शादी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो सहाबा का तरीका है, जो उम्मत के तमाम लोगों का तरीका है, उस तरीके पर लेकर के चलेंगे जिस तरीके पर सल्फ़े सालिहीन खुलफ़ाए राशिदीन चला करते थे। नमस्कार, जय हिंद, आदाब। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको मजीद डिटेल में खबरों के लिए जाना है तो हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।